آئیے ان قاری قرآن کا مقام و مرتبہ پوچھا جائے، اور یہ قاری قرآن ہی نہیں بلکہ آپ بھی اگر قرآن کریم کی تعلیم حاصل کریں گے، اگر آپ بھی قرآن کریم کو عمدہ پڑھیں گے، مخارج و صفات کے ساتھ ادا کریں گے، تلاوت کرنا عادت بنا لیں گے، آئیے جائزہ لیا جائے کہ آخرکار قرآن کریم کو پڑھنے والے کا مقام و مرتبہ کیا ہے، آخرکار قرآن کریم کو عمدہ پڑھنے والے کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ جو ہمارے نوجوان بچے یعنی دنوں پورا دن موبائل میں لگے رہتے ہیں، اور جو ہمارے بچے گانے تماشوں میں لگے رہتے ہیں، موبائل دیکھ کر خراب ہو رہے ہیں، یا جو ہمارے بزرگ بوڑھے لوگ یعنی قرآن کریم دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں مگر نہیں پڑھتے ہیں، میں ان کے ذہنوں کو جھنجھوڑ دینا چاہتا ہوں۔ اٹھائیے مسند دارمی، کتاب کا نام ہے مسند دارمی، یہی حدیث جو میں پڑھنے جا رہا ہوں یہی جامع ترمذی میں الگ سند کے ساتھ روایت کی گئی ہے، یہی بخاری شریف میں بھی روایت کی گئی ہے، سنن نسائی میں بھی روایت کی گئی ہے۔ حدیث کی سند یوں ہے، اخبرنا اسحاق بن منصور اخبرنا یزید بن عبد رب حدثنا الولید بن مسلم عن شبیر بن نفیر سمعت النواس بن سمعان الکلابی یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی بالقرآن واہلہ الذین كانوا يعملونه بالقرآن تقدمه سورة البقرة وآل عمران وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد كأنهما غمامتان أو زلتان سوداوان بينهما شرق أو حزقان من طير صوافا تحاجان عن صاحبهما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حدیث رسول ہے، اس کا ترجمہ بھی کیا جائے گا۔ حدیث رسول یہ عربی میں ابھی پڑھی گئی ہے، اس کا انواد بھی اگر آپ چاہیں تو کر دوں، ہاتھ اٹھا کر پروف کریں۔ سبحان اللہ، حدیثوں کا درس چل رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور تقریریں جب بھی ہم سنا کریں قرآن و حدیث کی روشنی میں سنا کریں، غور کریں۔ مدینے کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں، سبحان اللہ، آقا کریم فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک پیارے صحابی ہیں حضرت نواس بن سمعان کلابی ان کا نام ہے، یاد رکھ لینا، میں تقریر سبق کے طور پر بھی کیا کرتا ہوں، یہ میرا نوجوان صرف بیٹھا ہے، مجھے بڑی دلی تکلیف ہوتی ہے، آج ہم تقریریں سنتے ہیں بس انداز بیان کو دیکھا جاتا ہے مولانا صاحب، اس کے بعد مقرر صاحب نے کتنے ہاتھ پیر پھینکے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ آج افسوس ہے معاشرے پر، نعرہ تو ہم مسلک اعلیٰ حضرت کا لگاتے ہیں، نعرہ تاج شریعت کا لگاتے ہیں، مگر میرے امام کی زندگی کو اگر دیکھو گے، امام نے عقیدوں کی بھی حفاظت کی ہے، امام نے صلح کلیوں سے دور رہنے کی بھی تلقین کی ہے، میرے امام نے بد مذہبوں سے دور رہنے کی بھی تلقین کی ہے، میرے امام نے کہا ہے کہ اگر وہابی بد عقیدہ قادیانی رافضی چکڑالوی ان بد عقیدہ فرقوں میں سے کوئی بھی باطل فرقے والا اگر کوئی ٹچ ہونے کی کوشش کرے تو اس کے سامنے یہ پڑھ دو، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا محبت کیجئے، اور غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی سبحان اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ بھئی ہاتھ اٹھا کر سب بولے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ واہ بھائی بابا زندہ۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا اپنے کھیلم کے خوش عقیدہ لوگوں کو کہ کوئی بھی مقام آ جائے اپنے ایمان کا سودا مت کرنا، کوئی بھی مرحلہ آ جائے اپنے ایمان کو جانے مت دینا، کوئی بھی مقام آ جائے اس سے یہ کہنا ہمارے امام کا یہ سبق ہے، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ اور یہ بنیادی بات میں اس لیے بول رہا ہوں کہ ہم نے اپنے آپ کی طرف سے یہ بات بنائی نہیں ہے، اعلیٰ حضرت نے اپنے آپ کی طرف سے یہ بات گڑی نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کا اعلان ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ظالموں کی طرف مائل مت ہونا، اگر ظالمین کی طرف مائل ہوگے۔ اب سوال پیدا ہوا ظالمین سے مراد کیا ہے؟ ظالمین سے مراد اجمالاً بتانا چاہتا ہوں، تفسیر سابی اٹھا کر کے دیکھیں، تفسیر کشاف اٹھا کر کے دیکھیں، زمخشری کی تفسیر کشاف اٹھا کر کے دیکھیں، تفسیر قرطبی اٹھا کر کے دیکھیں، تفسیر تبری اٹھا کر کے دیکھیں، تفسیر در منصور اٹھا کر کے دیکھیں، تمام تفاسیر کے اندر الگ الگ الفاظ کے ساتھ ملے گا، مطلب جن کا سب کا ایک ہوگا۔ ظالمین سے مراد ہے بد عقیدہ، ظالمین سے مراد ہے وہابی، ظالمین سے مراد ہے قادیانی، ظالمین سے مراد ہے چکڑالوی، ظالمین سے مراد ہے نیچری، یہ جتنے بھی باطل فرقے ہیں۔ قرآن کا اعلان ہوا اگر ان
فرقوں میں سے کسی کے ساتھ اگر نشست و برخاست کرو گے تو تمہیں آگ چھوئے گی، جہنم کی آگ کے مستحق ہو جاؤ گے۔ پتا چلا اگر باطل فرقوں سے ہمیں یعنی ملاپ کرنا پڑا تو ہمیں جہنم کی آگ میں جانا پڑ سکتا ہے۔ کامیابی اسی وقت ہے جبکہ تاہین حیات ہم اپنے امام کے اقوال پر قائم رہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمسکم النار، یہ بنیادی باتیں ہیں نوجوانوں، بات سمجھ میں آ رہی ہوگی، آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو سب سے پہلے ہمارے امام نے جو عقائد دیے ہیں ان عقائد کو بالکل مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا کر، آج کہیں تقریر کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کان میں کہہ دیتے ہیں کہ وہ مفتی شکیل صاحب ذرا وہابیوں والی تقریر مت کرنا، بد مذہبوں والی تقریر مت کرنا۔ ارے اتنا ڈرتے ہو، اللہ نے قرآن کریم میں جب رد کیا ہے، بھائی بابا خود ہی بتاؤ، جب قرآن کریم میں رد ہوا ہے تو ہم کیا اسے چھپائیں؟ اب چپکے وہابی لقمہ تر جا کر رہے ہیں، ارے بھائی سمدھیانہ جوڑ رہے ہیں صلح کلی سے، کوئی کہتا ہے ارے صاحب کیا وہابی، کیا نجدیک، کیا باطل فرقے والے، ہم تو سب کو صحیح مانتے ہیں، سب صحیح ہیں، سب صحیح ہیں۔ یہی سب سے زہریلی چیز صلح کلیت ہے جو سب کو صحیح مانتا ہے اور صلح کلی میں بھی اپنا سمدھیانہ گانٹنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی لڑکی کو بیاہنے کی کوشش کرتا ہے اور وہابی بدعقیدہ کو نہیں دیکھتا۔ میرے امام نے قرآن کریم کی تعلیمات کو آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ قرآن کریم نے یہ بھی تو بیان کیا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، غور سے کرو، یہ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان سے دوستی کرے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا۔ اب اگر کوئی بد مذہب کو اپنا سمدھی بنا رہا ہے یا اس کی لڑکی کو اپنے گھر میں لا رہا ہے تو جب سمدھی بنائے گا تو بتاؤ ناشتہ کرائے گا کہ نہیں کرائے گا؟ چارپائی پر سرہانے بٹھائے گا کہ نہیں بٹھائے گا؟ کسی بد عقیدہ کو اپنے تعلقات میں قائم کرنا چاہے گا تو اس کو ناشتہ بھی کرائے گا، اس کے ساتھ کھانا پینا بھی کرے گا، اس کو رخصت کرنے ادب و احترام کے ساتھ بھی جائے گا، جب آئے گا تو مصافحہ بھی کرے گا، معانقہ بھی کرے گا، تمام چیزوں کو کرنا پڑے گا۔ حالانکہ حدیث شریف کے اندر فرمایا گیا من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی هدم الاسلام، جس نے کسی بد مذہب کی تعظیم و توقیر کی، اگر کوئی بد مذہب آ گیا، اگر کسی کو سمدھی بنایا اور اس کی عظمت بجا لانے کی کوشش کی تو اس نے اسلام کے ڈھانے پر مدد کی ہے۔ اے یہاں کے بسنے والے خوش عقیدہ لوگوں، ایمان ایک ایسی قیمتی چیز ہے، چاہے پورا باطل ایک طرف ہو اور حق ایک طرف ہو، تب بھی آپ کا نعرہ یہ ہونا چاہیے کہ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، زندہ باد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ یہ پیغام آپ کو میں نے بنیادی عقیدے کے طور پر دے دیا اور یہ ضروری ہے ہر مجلس میں اس عقیدے کے امام احمد رضا اور تاج الشریعہ اور حضور حجت الاسلام کی تعلیمات کو ہمیں سامنے رکھ کر کے چلنا ہوگا۔ اگر عقیدہ خراب ہے تو رات بھر چاہے آپ عبادت کرتے رہو، وہ عبادت کسی کام کی نہیں ہے۔ عقیدہ اگر گڑبڑ ہو گیا ہے تو رات بھر وظیفہ کرتے رہو، کسی کام کی عبادت ہے؟ رات بھر تلاوت کرتے رہو۔ اب ذرا آگے چلیں، کھیلم پور کے یعنی کھیلم کے مسلمانوں ذرا دیکھیں حدیث شریف کو لفظ بلفظ دیکھیں۔ آج تقریر ہمارا معاشرہ بس اکثر جگہ دل روتا ہے اور اندر سے تقریر کرنے کی طبیعت لمبی چوڑی نہیں کرتی، اس لیے کہ ہم شوقیہ خطیب نہیں ہیں، بلکہ ہم اس لیے خطابت کرتے ہیں کہ آپ راضی ہو نہ ہو اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے، آپ راضی ہو نہ ہو مدینے کا تاجدار راضی ہو جائے۔ نوجوانوں دیکھو، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا؟ یؤتا بالقرآن واہلہ الذین کانوا یعملونہ، غور کرنا، ترجمہ کر رہا ہوں، قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، یؤتا بالقرآن، اگر آپ قرآن کریم دنیا میں پڑھے ہوں گے اور عقیدہ آپ کا مسلک کے مطابق ہوگا، ٹناٹن سنی ہوں گے، مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی کے ساتھ قائم رہ کر کے دنیا کو الوداعی سلام کہا ہوگا، اور آپ کا معمول یہ بھی ہوگا کہ فجر کی نماز کے بعد کبھی سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں، عصر کی نماز کے بعد کبھی سورہ آل عمران کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اٹھائیے سورہ بقرہ پہلے پارے کے اندر ہے، الف لام میم سے شروع ہوتی ہے اور تیسرے پارے تک چلی جاتی ہے، ڈھائی پارے میں سورہ بقرہ ہے، اس کے بعد آل عمران شروع ہوتی ہے۔ اے یہاں کے بسنے والے لوگوں، میری ماں اور بہنوں، یہ بھی سن رہی ہیں، ذرا دیکھ
دیکھیں اگر آپ نے دنیا کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کو اپنی عادت میں شامل کر لیا, چاہے ایک رکوع پڑھا یا دو رکوع پڑھنا اپنی عادت میں شامل کر لیا, یا سورہ آل عمران کو پڑھنا اپنی عادت میں شامل کر لیا, تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, قرآن بھی آئے گا اور قرآن پر عمل کرنے والے بھی آئیں گے, اور مولا کی بارگاہ میں سورہ بقرہ بھی اس کی سفارش کرے گی, سورہ آل عمران بھی اس کی سفارش کرے گی اور کہے گی کہ پروردگار عالم جب دنیا میں رات کا سناٹا ہوا کرتا تھا اور دنیا والے آرام کی نیند سویا کرتے تھے, تو یہ اللہ تیرا بندہ یعنی اپنے خانے دل کو منور کیا کرتا تھا اور سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, زور سے میں استقبال کرا کریں. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, مسلک اعلی حضرات, مسلک اعلی حضرات, عظمت قرآن, جشن دستار بندی, نعرہ تکبیر, زندہ باد. توجہ ہے, بلند آواز سے کہیے ہاتھ اٹھا کر یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. اب دیکھیں اتنا بڑا مقام سورہ بقرہ پڑھنے والے کا, لیکن صرف چیخ چیخ کر تقریر کر لینا, عوام کامیاب نہیں ہو. ہم اور آپ ابھی میں نے تو یہ دیکھا ہے, ہم بھی تقریریں کرتے ہیں لیکن دل روتا ہے. کب؟ عوام کا وہی حال ہے. کچھ تو پیشور خطیبوں نے خراب کر دیا ہے. بہت اچھی بات سے تاریخیں لیتے ہیں لوگ کہ مفتی شکیل بول رہے ہیں کیا, کہ ہاں بول تو رہے ہیں کہ تقریر جما دو. لو صاحب اب انہیں جمانے میں لگ جاؤ, کیسے جمے گی تقریر؟ ابے جمانے کے لیے آیا کہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے آیا؟ جمانا فکر لگ گئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ایسا ہے حضرت سوشل میڈیا پر ہیں 5 منٹ کی تقریر بھیج دو ذرا. اتنا ریاکاری اور دکھاوے کا دور چل رہا ہے, اللہ کی پناہ چاہتا اللہ ماشاءاللہ. کوئی ہوگا جو کچھ لوگ ہوں گے جو بچے ہوئے ہوں گے شہرت سے, مگر جسے دیکھو شہرت کا طالب نظر آ رہا ہے, جو چٹک مٹک میں خوب اچھا ہے اور عمدہ ہے, اس کو سب سے بڑا خطیب اور عالم انسان شمار کرتا ہے. مجھے کسی سے پرسنل دشمنی نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ یہ علماء کے مخالف بول رہے ہیں, ہرگز ایسا نہیں ہے. عالم ربانی کے قدموں کو چومنا چاہیے, عالم ربانی کے ہاتھوں کو چومنا چاہیے. یہ عوام اہل سنت کا نظریہ تو یہ بن گیا ہے کہ جو سب سے بڑا مطلب یہ ہے کہ مشہور انسان ہے وہی سب سے بڑا خطیب ہے. معاف کیجئے گا, میں کہنا یہ چاہوں گا ہمارا کوئی بھی عالم ہو اہل سنت والجماعت کا, اس کا ہر ایک کا نظریہ یہ ہونا چاہیے بستی والے راضی ہونا ہو, اہل اسٹیج راضی ہونا ہو, ہمارے سامنے والے عوام اہل سنت راضی ہونا ہو, بلکہ پروردگار عالم اور مدینے کا تاجدار راضی ہو جائے تو ہمارا کام بن جائے گا. ہماری یہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. ارے دکھاوے کے طور پر مت کیا کرو کوئی بھی کام. اٹھاؤ قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگا لو اور قرآن کریم کو روزانہ پڑھنا اپنی عادت میں شامل کر لو. بڑی تکلیف کا سامنا ہوتا ہے جب چوراہے پر لوگ غیبت و چغلی میں مصروف نظر آتے ہیں. اگر ایک سنی مل گیا تو دوسرے سنی کی غیبت شروع ہو رہی ہے, اور یہ بات ہماری ماں اور بہنوں میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہے. اگر ایک عورت آ گئی تو غیبت کا سلسلہ شروع ہوتا چلا جاتا ہے. رات ختم ہو جاتا ہے, رات ختم ہو جاتی ہے, مگر اس کی غیبت کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد یوں ہی غیبت و چغلی کا معاملہ چلتا رہتا ہے. اے میرے یہاں کے بسنے والے خوش عقیدہ لوگوں, غیبت و چغلی کو ختم کرو اور بدعقیدیوں کو ختم کرو, اور اگر چلنا ہے تو آپ اپنے عمل میں یہ لائحہ عمل تیار کر لو. اگر تنہائی کا موقع مل رہا ہے تو میرے آقا پر درود شریف کی کثرت کرنا سیکھ جاؤ. اگر تنہائی کا موقع مل رہا ہے تو کبھی سورۃ الجمعہ کی تلاوت کر لی, کبھی سورہ واقعہ کی تلاوت کر لی جس میں جنت کی نعمتوں کا بیان ہے, اور یوں بیان کیا گیا ہے اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الاولين وقليل من الاخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم بلدان مخلدون باكواب واباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون
جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عروبا أترابا لأصحاب اليمين سلة من واہ بھائی بابا، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، عظمت قرآن، جشن دستار بندی، سرزمین کھیلا، مدرسہ غوثیہ رضویہ، نعرہ تکبیر، زندہ باد۔ ایسے عادت قرآن کریم کی تلاوت کرنا اپنی عادت میں شامل کر لو۔ گپ شپ ہے کچھ نہیں، منٹوں میں لمحات میں آدمی ای جہاں سے آ جہانی ہو جاتا ہے۔ بس خبر آتی ہے کہ فولا بن فولا نہ رہے، اب کوئی کام نہیں آئے گا، پچھتاوا کرنے سے کیا فائدہ جناب عالی، اب کام آئیں گے تو اعمال صالحہ کام آئیں گے۔ دیکھیں توجہ کریں، غور سے سن رہے ہیں نا تقریر؟ اپنی جگہ لے لوں، نہیں بولیے، جگہ لے لوں، کوئی نعرہ لگائے مجمع میں سے اعلیٰ حضرت کا فدائی شیدائی۔ زندہ باد، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، واہ زندہ باد یا رسول اللہ۔ آدمی دکھاوے پر جاتا ہے، ہمیں تو آدمی کہیں کہیں نئی نئی جگہ مقرر سمجھتا ہی ایسے، یہ اپنا تو حیولہ بھی دیکھ رہے ہو، چھوٹے سے ہیں مگر اللہ کا فضل ہے کہ یہ مولانا انیس صاحب بھی، مولانا ظہیر صاحب بھی، اور بھی مطلب بہت سارے علوم و فنون حاصل کرنے والے علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ افسوس اس وقت آتا ہے کہ میرے ساتھ مطلب ہر ایک کے انسان ریاکاری و دکھاوے پر جب گوا ایئرپورٹ پر اترے تو وہ اتنے موٹے موٹے ہار پھول لائے تو ہمیں دیکھ کر ان کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ تو ایک آدمی آگے بڑھ کے بولا، آدمی ہے مفتی شکیل کیا؟ بات آئی کہ نہیں؟ انہوں نے تصدیق کے لیے بریلی فون کیا کہ مطلب سوکھے دبلے ہیں کیا، یہی ہو سکتے ہیں مفتی شکیل کیا؟ تو اب اس کے بعد پھر یہاں سے کہا کہ ہاں ان سے زیادہ گفتگو کلام علام مت کرنا، یہی ہے۔ لیکن الحمدللہ وہاں بد مذہب اور غیر مقلدوں کے رد پہ کانفرنس سجائی گئی تھی۔ اعلیٰ حضرت کا یہ غلام، تاج شریعت کا یہ غلام 2.25 گھنٹہ مسلسل رد غیر جواب نہیں ہوگا، زندہ باد۔ انہی میں سے ایک شخص نے کہا تھا کہ چھوٹا پیک بڑا دھماکہ، انہوں نے اپنے الفاظ میں کہا تھا، لیکن ہمارا اپنا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، یہ کمال ہے تو مدینے کے تاجدار کا کمال ہے، احمد مختار کا کمال ہے، اپنے بس کی کوئی بات نہیں ہے، اپنی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اے میرے دوستو، میں پھر کہوں گا کہ کسی بھی میدان میں جب جاؤ تو قابل بنو، اور کوئی بھی میدان ہو تو قابل آدمی کی آج بھی ضرورت ہے۔ یہ تو لوگوں کی نیگیٹو تھنکنگ بن گئی ہے کہ ارے یار عالم بن کر کیا ہوگا، قاری بن کر کیا ہوگا، حافظ بن کر کیا ہوگا۔ میں تو یہ کہوں گا آج بھی تیرے پڑھنے کی ضرورت ہے، اگر اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھے گا تو تجھ کو لوگ یعنی اپنے درمیان میں لے لیں گے، اگر حضور حجت الاسلام کی تحقیق پڑھے گا تو لوگوں میں عزت پائے گا، اگر حضور حجت الاسلام کے ساتھ ساتھ حضور مفتی اعظم ہند قطب عالم کی تاریخ پڑھے گا تو لوگ تجھے چومیں گے اور تیرے ہاتھ کو چومیں گے، اگر تاج شریعت کی تحقیق پڑھے گا تو دنیا میں عزت پاتا جائے گا۔ غرض کے اگر دنیا میں جیتے جی رد بد مذہبہ کرے گا، رد غیر مقلدیت کرے گا، اور بھی باطل فرقوں کا رد کرے گا، اور اس کے بعد اصلاحی عمل کی کوشش کروائے گا تو انشاءاللہ خلوص کی صورت میں یہاں بھی تو کامیاب ہے۔ اور یاد رہے میرے دوستو، اپنی بیٹیوں کو اور اپنے بچوں کو عشاء کے بعد کچھ ٹائم دیا کرو۔ یہ نہیں ہے کہ دکان سے گئے اور اس کے بعد شٹر گرائی اور مطلب بے نمازی ہو کر کے نماز بھی نہیں پڑھی اور سو گئے۔ قرآن کی تلاوت کی تلقین کیا کرو۔ آگے میرے آقا فرماتے ہیں، ذرا حدیث شریف دیکھیں، کانہما غمامتان، سبحان
سبحان اللہ سبحان اللہ. غمامتن کا معنی اگر ڈکشنری میں دیکھیں گے تو اس کا معنی سائبان کا آتا ہے، جو سایہ کرتا ہوا چلے اس کو غمامہ کہا جاتا ہے. قرآن میں بھی یہ لفظ آیا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. ہم نے تمہارے اوپر سائبان کیا، تو غمامہ کا معنی سائبان آتا ہے. یہ جو چھت ہے تمہارا سایہ کر رہی ہے، تمہارا دھوپ سے بچاؤ کرتی ہے، اگر بارش پڑنے لگے تو بارش کی بوندوں سے بچاؤ کرتی ہے. ہم نے پتہ لگا لیا کہ غمامتان جو لفظ بولا گیا ہے تثنیہ کا صیغہ ہے، اور مراد سورہ بقرہ ہے، مراد سورہ آل عمران ہے. مدینے کے تاجدار فرما رہے ہیں کہ جو میرا امتی دنیا میں رہ کر کے سورہ بقرہ کی خاص طور سے تلاوت کرے گا اور سورہ آل عمران کی تلاوت کرے گا تو قیامت کے دن کا نہما غمامتان. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دونوں صورتیں سایہ کریں گی، سائبان بن کر اس کے ساتھ ساتھ چلیں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد. جو پابندی سے پڑھے گا اس کے بارے میں یہ حکم ہے حضرت، جی بے شک. قرآن پر عمل کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ حافظ قرآن بن کر فارغ ہو گئے قاری قرآن، یا آپ اور قرآن کریم جہیز میں رکھ دیا گیا بچیوں کی، ہفتہ گزر گیا، مہینہ گزر گیا، عمر گزر گئی، بس ساس کی غیبت میں لگ گئی، سسر کی غیبت میں لگ گئی، اپنی سسرال والے جو خاندان والے ہیں ان کی غیبت میں لگ گئی. اے میری بیٹیوں، میرا یہ پیغام ذرا آپ نے کان کھول کر سن لو اور دوسروں کو بھی پہنچاؤ. آقا کریم نے جو فرمایا کأنہما غمامتان، اور آگے بیان فرمایا اوزلتان سوداوان بینہما شرق. قیامت کے دن جو سورہ بقرہ کی تلاوت کرے گا، جو سورہ آل عمران کی تلاوت کرے گا، اوزلتانی یہ دونوں چھتریوں کی طرح سایہ کریں گے. سبحان اللہ. اور ان دونوں کے درمیان چمک ہوگی، بینہما شرق، ان دونوں کے درمیان روشنی ہوگی. اور یہ حدیث لگ بھگ 7 سے 8 یا 9 کتابوں کے اندر تخریج کی گئی ہے، اور میں الحمدللہ سب کو سندوں کے ساتھ سنانے پر بھی قادر. آج ہمارے بچے بھی سن لیں جو طالب علم فارغ ہو رہے ہیں، یہ وقت لوٹ کر نہیں آتا ہے کبھی بھی. یہ میں نصیحت کے طور پر بیچ میں جملہ کہہ رہا ہوں. آدمی بچہ داخلہ کر لیتا ہے اور اپنے وقت کو برباد کرتا ہے، بس امتحان لائق پڑھتا ہے، کوئی مطلب یہ ہے ٹکراتا ہے کہ یہ آ سکتا ہے وہ آ سکتا ہے. میں تو یہ نصیحت کروں گا کہ سفر میں ہو تو مطالعہ کرو، رات میں ہو تو مطالعہ کرو، اپنا ٹائم ٹیبل بناؤ، کتابوں کی اسٹڈی کرو، مطالعہ کرو. صرف یہ ہے کہ میٹر کچھ نہیں ہے، یاد کچھ نہیں ہے، ایسے بنو کہ نابغہ روزگار بنو، جہاں بھی جاؤ تو لوگ کہیں کہ یہ مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے والا سچا عالم ربانی جا رہا ہے. کسی بھی مجمع میں تم پہنچ جاؤ تو آپ کی گفتگو سے لگے کہ یہ حدیث و قرآن صحیح معنی میں پڑھتا ہے اور حدیث دانی اس کو آتی ہے. کسی بھی مجمع کے اندر جاؤ تو لوگ سمجھ جائے ضرور یہ بریلی سے جڑا ہوا ہے، جو ہمارا مرکز عقیدت ہے الحمدللہ، اور مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم ہے. اور ہماری بیٹیاں بھی اس بات کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لے، آج ہی اپنی زندگی کو یعنی بدل ڈالے، اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرے. تیسری مثال میرے آقا نے یہ بیان فرمائی ہے او حزقان من طیر صوافا تحاجان عن صاحبہما. قیامت کے دن یہ دونوں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ پرندوں کی جماعت کی شکل میں، پرندوں کی صفوں کی شکل کی طرح، یعنی ایسے پرندوں کی شکل کی طرح ہوں گی کہ ایک طرف سے سورہ بقرہ آئے گی اور ایک طرف سے سورہ آل عمران آئے گی. تو حاجان عن صاحبہما، اور یہ دونوں کی دونوں اپنے صاحب کے بارے میں حجت کریں گی. سورہ بقرہ کہے گی میں اس کو سفارش کروں گی، سورہ آل عمران اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گی. پتہ یہ چلا آخر کار یہ سفارش کس کے لیے ہے؟ یہ سفارش ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہ سفارش اس کے لیے ہے کہ جس کی رات میں اگر آنکھ کھل گئی ہے اس نے اپنے مولا کی بارگاہ میں اپنے مولا کی محبت کے لیے اپنا نرم و نازک بستر چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے بعد تہجد
تہجد کی نماز ادا کر کے سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے میں لگ گیا، اور جب دن میں چلتا ہے تو مصطفیٰ کی شریعت پر چلتا ہے، جب کھاتا ہے تو مصطفیٰ کی شریعت پر کھاتا ہے، جب گفتار کرتا ہے تو آقا کی شریعت کے مطابق کرتا ہے، غرض کے جو عمل کرے گا اس کے لیے سفارش کرتی نظر آئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 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 یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ توجہ ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاتھ اٹھا کر بولو یا رسول اللہ۔ عشق محبت، عشق محبت۔ ماشاءاللہ آصف خیریت ہیں؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ اس لیے پہچانتے ہیں بریلی میں رہتے ہیں ہمارے محلے میں، شیخ پور کے ہیں آصف بھائی۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو سلامت رکھے اور ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اے میرے نوجوانوں، بڑا اچھا لگ رہا ہے مجھے سمجھاتے ہوئے، اور بڑا اچھا محسوس کر رہا ہوں۔ میری خوشی اس وقت اور دوبالا ہو جائے گی جبکہ آپ عملی میدان میں اتر جاؤ گے اور دنیا کے کارناموں کے پیچھے نہیں جاؤ گے، بلکہ اپنی بچیوں کو، مجھے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے آج سوچتے ہیں کہ فلاں بن فلاں کی بچی فلاں کے ساتھ بھاگ گئی ہے اور فلاں بن فلاں کی بچی فلاں کے ساتھ چلی گئی ہے۔ ارے نوجوانوں ذرا سوچو، اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو اپنے عمل اور اپنے کرتوت کیا ہو گئے ہیں۔ نماز جیسا اہم فریضے سے ہم غافل ہیں کہ نہیں ہے؟ کبھی اگر سلیقہ و طریقہ ہوتا تو عشاء کے بعد آتے اور اپنی بیٹی کو بتاتے، بیٹی میں اس موضوع پہ نہیں، یہ بھی تو اصلاح معاشرہ کانفرنس میں آتا ہے، جو موجودہ خرابیاں ہیں انہیں کون دیکھے گا؟ صرف ہاں ہو ہوئی ہے اور قصے کہانیاں لطیفے بازیاں اور تقریروں میں اپنے سفر نامے سنانا، یہ کسی قسم کا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ اپنی بیٹی کو جائزہ اور قدم کہاں پڑ رہا ہے؟ آپ کی بہو کا قدم کہاں پڑ رہا ہے؟ کبھی عشاء کی نماز کے بعد اپنی بیٹی کو چارپائی پر بٹھا کر کے آیت پردہ کے بارے میں بتایا کہ بیٹی قرآن کریم کا کیا اعلان ہے ذرا اس کو دیکھو؟ کبھی علماء کرام کی تقریر اپنی بیوی کو سنوائی کہ ذرا علماء کرام آیت پردہ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہماری بیٹیوں کا حال تو یہ ہو گیا ہے، اگر اجنبی کوئی آ رہا ہے تو دھڑلے سے اس کے سامنے بے پردہ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اگر کوئی بھی آ رہا ہے، چاہے کوئی اجنبی ہو یا اپنا ہو، دونوں صورتوں میں وہ بے پردہ آنے کی کوشش کرتی ہے۔ اب باپ بھی وہاں کھڑا ہوا ہے، وہ بھی نظر انداز کر رہا ہے، بڑا بھائی بھی کھڑا ہوا ہے، وہ بھی نظر انداز کر رہا ہے۔ اے یہاں کے بسنے والے خوش عقیدہ لوگوں، میں تو اس نتیجے پر پہنچا، میرے امام اہل سنت کی تعلیم پر اگر عمل کر لیتے تو آج یہ چہرہ دیکھنے کو نہ ملتا، یعنی آج یہ موقع نہیں ہو پاتا، یہ حالات نہیں ہو پاتے۔ اگر حضور حجت الاسلام کی زندگی پر عمل کر لیتے تو یہ حالات نہ بنتے، اگر حضور تاج شریعت کی زندگی پر عمل کر لیتے تو یہ حالات نہ بنتے۔ میرے امام نے یہ بھی تعلیم و تلقین کی ہے، پردہ فرض ہے، ہماری بیٹیوں کے لیے اجنبیوں سے پردہ فرض ہے۔ اٹھائیے سورہ نور کی آیت کریمہ، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بھی تو اپنی بیٹیوں کو، یہ سامنے بیٹیاں بیٹھی ہیں اور ادھر ادھر بھی آپ کی بیٹیاں ہوں گی، دیکھیے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ، یہ علماء کرام بیٹھے ہیں، یہ بھی اصلاح معاشرہ کا ایک جز ہے کہ اے محبوب آپ مومنہ عورتوں سے فرما دیجئے یغضضن من ابصارہن، غض یغض کا معنی نگاہیں نیچی کر کے چلنا آتا ہے، یعنی آپ مومنہ عورتوں سے فرما دیجئے جب چلیں تو یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو جھکا کر چلیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے دو پٹوں کو اپنے گریبانوں پر ڈال کر کے چلیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا ہے قرآن کریم کے ارشاد ہیں، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ،
اپنے دوپٹوں کو اپنے گریبانوں پر دیکھ لو، کنزُل ایمان میں ترجمہ اس کا دیکھ لو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ قرآن نے تو حکم یہ دیا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، خمر دوپٹے کو کہا جاتا ہے، جیوب گریبان یعنی سینے کو کہا جاتا ہے۔ صاف صاف مطلب یہ ہے ہماری بیٹی جب چلے تو اپنے گریبان پر اپنا دوپٹہ ڈال کر کے چلے۔ اب سڑکوں پر دیکھو نوجوان سے بات کر رہی ہے، دوپٹہ بالکل مفلر بنا ہوا ہے اور وہ نوجوان اس کو غلط نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ اب بتائیے جب غلط نگاہ سے دیکھے گا، بے پردہ آپ کی اور میری بیٹی جب اجنبی کے سامنے آئے گی تو ایسا نہیں ہے شیطان بیچ میں ضرور ہوتا ہے، اثر کرے گا۔ ہاں اگر ہماری بیٹی نگاہیں نیچی رکھ کر کے چلتی وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ کے مفہوم پر عمل کرتی تو اس کی عزت میں بھی اضافہ ہوتا، اس کی عزت میں چار چاند لگ جاتے۔ جدھر جاتی وقار کی نگاہ سے دیکھی جاتی، یہ کون ہے، یہ فلاں بنت فلاں ہے، یہ کہاں کی سلیقے مند لڑکی ہے، اس وقت جواب دے دیا جاتا یہ کسی دنیاوی فیکٹری میں تیار نہیں ہے، اس کی تعلیم کا معاملہ یہ تو مدارس اہل سنت مدرسہ غوثیہ میں پڑھی لکھی تعلیم۔ وہی بابا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، عظمت قرآن، تعلیم القرآن، نعرہ تکبیر، واہ بھائی واہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ توجہ ہے، درود پاک پڑھیں بلند آواز سے، ادھر دیکھیں ادھر سنائیں، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اپنا سنگار اپنے شوہروں کے سامنے، اپنے سسر کے سامنے اگر فتنے کا احتمال نہ ہو، اور اپنے نابالغ بچوں کے سامنے کہ جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت شاعر اہل سنت ذاکر رضا اسماعیلی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ دیکھیے شعراء و خطبہ آ رہے ہیں نا، اور انشاءاللہ کلام سنیں گے، ایمان تازہ ہوگا۔ شعراء اسلام اچھی نعت شریف پڑھتے ہیں الحمدللہ، یہ ذاکر اسماعیلی ہیں، اچھا کلام پڑھیں گے۔ میرا دل تھوڑا اور کر رہا ہے، حضرت بولیں۔ آپ کی مرضی ہے، بتا دو صاف صاف کلیئر، یہاں برا برا ماننے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اٹھاؤ پروف کرو ہاتھ، کریں اور تقریر اور کریں۔ دیکھیے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اس کی شرح ذرا کرنا۔ آج انسان پتہ نہیں کیا کس چیز میں لگ گیا ہے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، یہ بھی تو قرآن ہے۔ اپنے سنگار کو ظاہر نہ کرے مگر اپنے شوہر کے سامنے۔ آج یہ حالات ہو گئے ہیں کہ شوہر کے سامنے تو سنگار نہیں کرے گی، جب کہیں جائے گی تو بن ٹھن کے جائے گی۔ آج شوہر آتا ہے تھکا ہارا یا کہیں سے باہر سے کام کر کے آتا ہے، اور آج نے تو حکم دیا تھا جب شوہر آئے یا شوہر گھر پر ہو تو اس کے سامنے خوب یعنی سنگار کر کے رہنا چاہیے تاکہ شوہر غلط جگہ نہ بہک سکے، اور شوہر کو اس کی بیوی بہت پیاری معلوم ہو اور وہ اچھے سے اپنے گھر میں رہے۔ لیکن حالات یہ ہو گئے ہیں، ہماری بیٹی شوہر کی بجائے جب کہیں میکے تشریف لے جاتی ہے یا میکے کے علاوہ کسی فنکشن میں تشریف لے جاتی ہے یا کہیں اور اپنے والدین قریبین کے ساتھ جاتی ہے تو وہاں سنگار کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور وہاں جب کھانا کھانے کے لیے ہماری بیٹیاں بیٹھتی ہیں، وہی نوجوان لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں، وہی اجنبی لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ساتھ ساتھ بات چیت کر کے کھانا کھایا جا رہا ہے، شیاطین کی طرح کھانا کھایا جا رہا ہے۔ اور اسی پر بس نہیں بلکہ بے شرم اور بے حیائی کی باتیں مطلب یہ ہے کہ مطلب ان کے سامنے کی جاتی ہے۔ معاف کیجئے گا، ایک حدیث پاک مجھے اسی بیچ یاد آ رہی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کاسیات عائلات ممیلات مائلات، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ یعنی عورتیں کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی مگر حقیقت میں وہ اوریاں اور ننگی نظر آئیں گی۔ اس کی تشریح علامہ ملا علی قاری نے یہ بیان فرمائی ہے، کاسیات کا مطلب کاسیات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی، اور دوسرا صیغہ ہے عاریات، عاریات کا مطلب یہ ہوتا ہے عرا یاری ننگا ہو جانا۔ ان دونوں جملوں کا مطلب یہ ہے، علامہ ملا علی قاری علیہ رحمت الباری مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح میں ارشاد فرماتے ہیں کاسیات کا مطلب یہ ہے کہ وہ لڑکیاں
کپڑے تو پہنے ہوں گی مگر وہ کپڑے کپڑوں کے درجے میں نہ ہوں گے، ان کی چرم کی چیزیں ظاہر ہو رہی ہوں گی، لڑکے ان کو دیکھیں گے تو حقیقت کے اعتبار سے ان کپڑوں میں ان کے جسم نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ کاسیات کا مطلب ہے کہ کپڑا پتلا ہوگا، اور دوسرا صیغہ عاریات کا مطلب یہ ہوگا کہ کپڑے پہنے تو ہوں گی مگر پتلے اتنے ہوں گے کہ ان کا بدن نظر آ رہا ہوگا۔ اے یہاں کے بسنے والے خوش عقیدہ لوگ، اور اے میری بیٹیوں، اگر سر بلند ہونا چاہتی ہو تو خاتون جنت کے نقش قدم پر چلو، عائشہ صدیقہ کے نقش قدم پر چلو، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے نقش قدم پر چلو۔ انشاءاللہ اگر ان کے نقش قدم پر چلو گی تو یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گی اور وہاں بھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن او آبائی بعولتہن و ابنائہن، اپنے سگے بیٹوں کے سامنے بے پردہ آ سکتی ہے، یا اپنے سگے بھتیجوں کے سامنے بے پردہ آ سکتی ہے، اپنے سگے بھانجوں کے سامنے بے پردہ آ سکتی ہے، اور جناب عالی یا نابالغ بچوں کے سامنے بے پردہ آ سکتی ہے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں۔ یعنی اتنے چھوٹے بچے ہیں وہ عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں جانتے عورت کیا ہوتی ہے، ان کے سامنے بے پردہ آ سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کتنی احتیاط ہے۔ اگر بچہ سمجھ بال ہو گیا ہے اور عورت کو سمجھنے لگا ہے کہ عورتیں ایسی ہوتی ہیں، ان کے سامنے بھی بے پردہ آنے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ نہ سمجھ بال بچہ جنہیں پتہ ہی نہیں ہے عورتیں اور لڑکیاں کیا ہوتی ہیں، ان کے سامنے بھی بے پردہ آ سکتی ہے، اور اپنے جیسی دوسری عورتوں کے سامنے بے پردہ آ سکتی ہے۔ اور آگے جو آیت کریمہ کا جو جملہ ہے، ٹکڑا ہے، وہ دیکھیں، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اس جملے کو ذرا دیکھیں، جب چلیں تو زمین پر چلیں تو اپنا پاؤں زمین پر دھم دھم زور سے نہ مارے۔ کیوں؟ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، اس لیے کہ زور سے اگر پیر ماریں گی تو ان کا چھپا ہوا سنگار ظاہر ہوگا۔ یہ احتیاط قرآن کریم نے بتائی ہے۔ اے کھیلم کے بسنے والے خوش عقیدہ لوگوں، اب بتاؤ ذرا، لڑکیاں اس کے خلاف چلیں گی، کالجوں میں جائیں گی، اجنبیوں سے باتیں کریں گی، اور بے پردہ اور بے حیائی کا عالم یہ ہو رہا ہے کہ آج کچھ اگر والدین سے شکایت کی جائے کہ تمہاری لڑکی کو فلاں کے ساتھ دیکھا گیا تھا، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، بلکہ شکایت کرنے والے کا دشمن ہو جاتا ہے۔ ارے اٹھائیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تلقین دیکھے، مشکاہ شریف کی حدیث ہے، عن سعد بن معاذ قال قلت یا رسول اللہ اخبرنی بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال والله لقد سألت عن امر عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير قلت بلى يا رسول الله قال الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وأشار إليه فقال يا معاذ كف عليك هذا كف عليك هذا إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کریں ذرا دیکھیں، آج جنت کے فضائل اور اس کی نعمتیں تو ضرور سنتے ہیں ہم لوگ، اور بہت اطمینان کے ساتھ سنتے ہیں۔ جنت کی نعمتیں ہیں، یقیناً ہیں، غور سے سننا ذرا۔ جنت کی نعمتوں کا ذکر ابھی میں نے پڑھا، سورہ واقعہ کا پہلا رکوع پڑھا کہ نہیں، اس میں جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ یہ بھی ذکر کیا گیا کہ قرآن کریم میں بیان کیا گیا وَحُورٌ عِین، اور یہ بھی ہے وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، من چاہا پرندوں کا گوشت کھانے کو دیا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے تو اس کی تفسیر میں یہ بھی پڑھا ہے کہ اگر جنتی چاہے گا، آج بٹیر کا گوشت کھایا جاتا تو بٹیر کا جو یعنی جو پرندہ ہے اس کا گوشت آ جائے گا، اور اس میں سے جو بوٹی ہیں وہ نکل جائیں گی، پرندہ اڑ کر چلا جائے گا۔ جنت کی نعمتوں کا ذکر، سبحان اللہ۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عِینٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ،
خدمت کے لیے بڑی حوریں چمکتے موتیوں کی طرح ہوں گی. اور آگے دیکھیں یہ کیا ہوگا, آخر کار یہ جنت کی نعمتیں کیوں دی جائیں گی؟ قرآن میں کہا گیا جزاء بما كانوا يعملون, یہ بدلہ ہے تمہارے کاموں کا. دنیا میں جو تم نیک اعمال کر کے گئے ان کا بدلہ دے دیا جائے گا. اور آگے دیکھیں لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما, جنت میں نہ بیہودہ بات چلے گی نہ بیہودہ گوئی چلے گی. ہاں ایک جنتی دوسرے جنتی سے ملے گا تو کیا کہے گا؟ اے سلامن سلاما, تم پر سلامتی ہو, تم پر بھی سلامتی ہو. واصحاب الیمین, داہنی طرف والے, ما اصحاب الیمین, داہنی طرف والے کون ہیں؟ کہا جائے فی صدر مخضود, وہ بے کانٹے کی بیری کے سائے میں ہوں گے. وطلح ممدود, اور کیلوں کے گچھوں میں ہوں گے. وماء مسکوب, اور جاری پانی کے سائوں میں ہوں گے. وظل ممدود, دراز سائے میں ہوں گے. وماء مسکوب, اور جاری پانی سے آرام اٹھا رہے ہوں گے. وفاکہۃ کثیرہ, اور بہت سارے میووں سے مالا مال ہو رہے ہوں گے. اتنے زیادہ میوے جنت میں, اگر دنیا میں خریدو تو پیسے کی مشقت, اگر دنیا میں خریدو تو میوے ختم ہو جائیں, مگر جنتی میووں کا معاملہ یہ ہے لا مقطوعہ ولا ممنوعہ, نہ جنت کے میوے ختم ہو, جنتی کتنا کھانا چاہے گا کھا لے, ولا ممنوعہ, اور نہ کھانے سے روکا جائے جنتی کو, جتنا من چاہے کھائے. وفرش مرفوعہ, اور مطلب یہ ہے کہ بلند بچھونوں پر آرام کر رہے ہوں گے جنتی. انا انشأناہن انشاء, ہم نے ان کو اچھی اٹھایا. فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین, یہ تو جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے. ہر ایک مشتاق ہے کہ جنت کی نعمتوں سے میں بھی مالا مال کر دیا جاؤ, مگر میرے یعنی یہاں کے بسنے والے خوش عقیدہ لوگوں, میں دلی پیغام دے کر کے جا رہا ہوں. جہاں جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے, جہنم کے عذاب کا بھی ذکر ہے قرآن کریم کے اندر, اور جہنم کے عذاب کا بھی بیان کیا گیا ہے. اٹھائیے 25واں پارہ. ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوه فاعتلوه الى سواء الجحیم ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الکریم. غور کریں ذرا دیکھیں, ان شجرۃ الزقوم, زقوم کا معنی ہوتا ہے تھوہڑ کا پیڑ, جس کی جڑ سے لے کر کے اوپر تک کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں. ادھر ذرا توجہ کریں, ادھر ذرا دیکھیں اور غور سے آیت کریمہ کی شرح سنیں. ان شجرۃ الزقوم, زقوم کا وہ پیڑ ہوتا ہے جس کی جڑ سے لے کر کے اوپر تک کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں. طعام الاثیم, اور وہ گنہگاروں کی خوراک ہوگا. گنہگار سے مراد کافر ہے, کافر کی خوراک ہوگا. اور کیسا ہوگا؟ کل مہلی, کاف تشبیہ کے لیے ہے, وہ تانبے کی طرح سخت ہوگا. یغلی فی البطون, غلا یغلی کا معنی پیٹ میں جوش مارنا آتا ہے, اور بطون پیٹ کو کہا جاتا ہے. جب وہ توہڑ کا پیڑ وہ گنہگار کھائے گا, بڑا گنہگار, تو یغلی فی البطون, وہ پیٹوں میں جوش مارے گا, کھولتا ہوا ہوگا. ذرا دیکھیں یہ 25واں پارہ کہہ رہا ہے. آج ہی ہاں قصے کہانیاں لطیفے بازی خوب کر لو, مجھے کچھ کہنا نہیں ہے آپ سے. ہنسو گے تو آپ جزا اس کی پاؤ گے, قصہ کہانی یاد کرو گے تو آپ اس کو بدلہ دیا جائے گا, آپ کو اس کا بدلہ دیا جائے گا. آپ نمازیں چھوڑو گے تو لکھا جا رہا ہے, آپ روزہ چھوڑ رہے ہو تو لکھا جا رہا ہے, آپ غیبت کر رہے ہو تو لکھا جا رہا ہے, آپ چوری کر رہے ہو تو لکھا جا رہا ہے, آپ زنا کر رہے ہیں یا کوئی بھی زنا کر رہا ہے تو لکھا جا رہا ہے, آپ دوسرے کی چغل خوری کر رہے ہیں تو لکھا جا رہا ہے. اس لیے کہ میں یہ بات بلا پروف کے نہیں بول رہا ہوں. اٹھائیے 15واں پارہ, 15ویں پارے کے اندر بیان کیا گیا ہے. وَبُدِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرًا وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. قیامت کا دن ہوگا, ہر ایک کا نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا. مجرمین کو دیکھو گے کانپتے ہوئے اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے, مشفقین کانپتے ہوئے دیکھیں گے, اور مجرمین کہیں گے یا ویلتنا, ہائے خرابی کیا ہو گیا ہے اس اعمال نامے کو. لا یغادر صغیرہ, نہ چھوٹا گناہ چھوڑا ہے, غیبت کی تھی وہ بھی لکھ لیا گیا ہے, چوری کی تھی وہ بھی لکھ لیا گیا ہے, زنا زوری کی تھی وہ بھی لکھ لیا گیا ہے, نمازیں کتنی چھوڑی تھی وہ بھی لکھ لیا گیا ہے. لا یغادر صغیرہ, نہ چھوٹا گناہ چھوڑا ہے نہ بڑا گناہ چھوڑا ہے. ووجدوا ما عملوا حاضرا, سب کچھ جو کیا ہے سب حاضر پاؤ گے. ولا یظلم ربک احدا, اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا. جب قرآن نے بیان کیا کہ لکھا جا رہا ہے تو اپنی زبانوں کو جب بھی بولو مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق انشاءاللہ کام بن جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر,
نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، تعلیم القرآن، نعرہ تکبیر۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیں قرآن کریم میں اگر آخرت کا معاملہ اہم نہ ہوتا تو جگہ جگہ کیوں بیان کیا جاتا؟ ارے زیادہ کسی چیز کو ریپیٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ آپ اپنی بات میں ریپیٹ کر رہے ہیں، کوئی بات اگر زیادہ اہم ہوگی تو بار بار کہو گے، ارے بھائی فلاں بن فلاں کی دعوت کو مت بھول جانا، وہ خاص ہے آپ کا، بار بار اس لیے تو یاد دلاؤ گے۔ قرآن میں تو یہ دیکھتا ہوں چند آیتوں کے بعد پھر آخرت کا معاملہ آ جاتا ہے، آخر کار کوئی بڑا ریزن ہے، آخر کار کوئی بڑا معاملہ ہے۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں 30واں پارہ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، جگہ جگہ سورتوں میں فرمایا گیا ہے اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ اس آیت میں فیصلہ فرما دیا گیا ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ جنت میں ہوں گے۔ اور نیک لوگ کون ہیں؟ نیک لوگ وہ ہیں جب تک یہ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم ہو کر کے رہے، مسلک اعلیٰ حضرت پر رہے اور اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو اپنے سینے سے لگا کر دنیا سے گئے، وہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله۔ میں بتاتا چلوں آپ کو کہاں ہیں، کتابوں کی اسٹڈی کرو، مطالعہ کرو تو پتہ چل جائے گا۔ اٹھائیے کتاب کا نام ہے التذکرہ فی احوال الموتى وامور الاخرہ، یہ کتاب کا نام تو کم سے کم یاد رکھ لینا، التذکرہ فی احوال الموتى وامور الاخرہ۔ یہ علامہ قرطبی انصاری کی کتاب لکھی ہوئی ہے، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر بیان کیا ہے، ایک آیت کریمہ ہے لہا سبعۃ ابواب۔ تھوڑی دیر اور برداشت کریں گے کیا؟ نہیں بے دلی سے نہیں ہے، بالکل سنیں گے اور تھوڑی دیر، اصل میں ٹائم ہے 10:58 ہو رہے ہیں، بس انشاءاللہ میں پیغام دے رہا ہوں اور اصلی پیغام دینا چاہتا ہوں اپنی قوم کو، اور عملی میدان میں اگر آپ اتر گئے تو میری بھی بخشش کا ذریعہ یہ تقریر بن جائے گی اللہ چاہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آج معاشرہ ہمارا تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچتا چلا جا رہا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ کیا ہو گیا۔ اٹھائیے کتاب کا نام ہے شرح الصدور، ایک کتاب ہے شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور۔ اے لوگو کھیلم کے سنیوں ذرا بتاؤ، اگر آپ مسلک اعلیٰ حضرت پر چلو گے، اگر آپ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو گے، اگر آپ شریعت کے احکام پر چلو گے تو میں نے حدیث شریف پہ جو پڑھا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ کی اجازت ہو، اگر آپ کے اہل اسٹیج کی اجازت ہو تو میں حدیث پاک سناؤں۔ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی، اور حدیث قدسی وہ حدیث کہلاتی ہے جس میں کلام اللہ کا ہو، راوی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو۔ اس حدیث پاک کی سند یوں ہے واخرج ابو یعلا فی مسندہ عن طریق ان یزید الرقاشی عن انس عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول اللہ تبارک و تعالی لملک الموت انطلق الی ولی انطلق الی ولی انطلق الی ولی فاتنی به فإني قد جربته بالسراء والضراء فوجدته أحبا إني لأريد أن أريحه من هموم الدنيا وغمومها فيجيء ملك الموت عنده ومعه 500 من الملائكة ومعهم حنوت من حنوت الجنة ومعهم كفن من أكفان الجنة فيجلس ملك الموت عنده ويقول للروح يا أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى ربك راضية مرضية فيقول الروح للجسد هنيئا لك هنيئا لك هنيئا لك فيقول الجسد للروح هنيئا لك هنيئا لك هنيئا لك ثم يدفن في 70,000 من الملائكة ثم يستقبلونه بالاستغفار والله تبارك وتعالى يبعث عنقا من العذاب فجاءت عن يمينه فجاءت الصلاة وقالت براءك 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 ثم جاءت عن يساره فجاء القرآن وقال براءك براءك ثم جاء عن خلفه
فجاء ذکر اللہ تبارک و تعالی فقال وراءک وراءک الى آخر الحدیث او کما قال اللہ. یعنی حدیث قدسی کا خلاصہ ذرا میں آپ کو بتاتا چلوں اگر اجازت ہو. لمبی حدیث ہے, اس کا متن چھوڑ رہا ہوں, اگر متن پڑھوں تو 15 منٹ کے تقریباً لگ جائیں گے. پوری حدیث ہے, کتاب کھول کر دیکھ لینا, میں پڑھ رہا تو ایمان تازہ ہو گیا. اس حدیث پاک میں یہی تو بتایا گیا ہے, اگر آپ پرہیزگاری اختیار کرو گے, نام تو چھوٹا سا ہے پرہیزگار بن جاؤ, مگر پرہیزگار اپنے اندر تمام چیزوں کو لیے ہوئے ہے. پرہیزگاری کے مفہوم میں یہ بھی ہے ایمان کے بعد 5 وقتہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا ضروری ہے. یہ سب سے اہم اور بنیادی چیز میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. آج باپ ہے بستر پر بالکل خراٹے مار کر سو رہا ہوتا ہے, 9 بجے اٹھتا ہے جناب عالی, اور اس کے بعد گھر والی لڑکیاں بھی اسی کے روش پر چلنے لگتی ہے. ان کی ماں بھی پڑی پڑی سو رہی ہے, ان کی ماں اور دادی بھی سو رہی ہے, ان کا باپ بھی یعنی مطلب یہ ہے کہ سو رہا ہے. بیٹا دیکھتا ہے میرا باپ بھی مسجد میں نہیں گیا ہے, لہٰذا ایسے ہی زندگی گزاری جاتی ہے. اس نے اپنے باپ کو ایسے ہی دیکھا ہوگا, اس نے بھی اس کی راہ پر چلنے کی کوشش کی, اس نے بھی اپنی زندگی کو اسی طریقے پر گزارا. لیکن یہاں کے بسنے والے خوش عقیدہ لوگوں میں بتانا چاہوں گا, اپنی نسلوں کو پرہیزگار بنا لو, اپنے آپ پرہیزگار بن جاؤ. اس لیے کہ آپ پرہیزگار بن گئے تو آپ کو انعام دنیا والے کیا دے سکتے ہیں؟ پروردگار عالم انعام دیتا یعنی دے رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ جب پرہیزگار بندہ دنیا سے جاتا ہے, الوداعی سلام کہتا ہے اور دنیا والوں کے سامنے سے رخصت ہونے کی کوشش کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالی اپنے ملک الموت فرشتے سے کہتا ہے انطلق الی ولی, میرے ولی کے پاس چلے جاؤ, میرے دوست کے پاس چلے جاؤ, فاتنی بھی, اور اس کی روح کو نکال کر میرے پاس لے آؤ. اس لیے کہ میں نے اپنے بندے کو خوشی میں بھی آزمایا اور غم میں بھی آزمایا, ہمیشہ شکر گزار بن. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. انی قد جربتہ بالسراء والضراء, یہ جملہ ہے کہ میں نے اپنے بندے کو خوشی میں بھی آزمایا والسراء, اور غم میں بھی آزمایا, بالسراء والضراء. مطلب یہ ہے کہ اگر فاقہ دنیا میں ہوتا تھا تو تب بھی الحمدللہ کہا کرتا تھا, اگر پیسے جیب میں نہیں ہوتے تھے تب بھی الحمدللہ کہا کرتا تھا. آج معاشرے میں ایسے بھی جاہلوں کو میں نے دیکھا ہے, اگر پیسے کے اندر دم کمایا, ارے یار کیا مطلب کاروبار پٹ ہو گیا ہے, مفتی صاحب دعا کر دیجئے. اور کوئی تو ایسا بھی ہے لا علمی کی بنیاد پر اللہ کی شان میں بھی گستاخیاں کر دیتا ہے, بارش زیادہ ہو گئی, ارے اللہ تعالیٰ کو بھی نظر نہیں آ رہا ہے, معاذ اللہ رب العالمین. ایسے جملے عوام اہل سنت اپنی زبان سے بعض لوگ نکال دیتے ہیں. کوئی تو مطلب بہت ہی بھونڈا کلمہ نکال دیا کرتا ہے, اگر فاقے کی نوبت آ گئی تو بکھلا گئی, اگر پریشانی آ گئی تو پریشان ہو گئے, اگر کسی یعنی وجہ سے کاروبار ڈاؤن ہوتا چلا گیا تو جناب عالی اس پر غصہ رہے ہیں, فلاں بن فلاں کو گالی گلوچ کر رہے ہیں, اور اللہ کی شان میں طرح طرح کی گستاخیاں کرتے نظر آتے ہیں کچھ لوگ. یہ حدیث قدسی ہے, دیکھ لو. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جب اس کا محبوب بندہ دنیا سے جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے فاتنی بھی, اے ملک الموت چلے جاؤ, فاتنی بھی, اور اس کی روح کو نکال کر میرے پاس لے آؤ. فإنی قد جربتہ بالسراء والضراء فوجدتہ احبا. اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے میرے بندے کو جب میں نے خوشی میں بھی آزمایا, میں نے اپنے بندے کو غم میں بھی آزمایا, مگر دونوں حالتوں میں اپنے بندے کو سب سے زیادہ محبوب بندہ پایا. آج ملک الموت میں چاہتا ہوں کہ اپنے بندے کو دنیا کے غموں سے آزاد کر دوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد. ان اریحہ من ہموم الدنیا وغمومها, میں چاہتا ہوں کہ آج اپنے بندے کو دنیا کے غموں سے آزاد کر دوں. اللہ فرما رہا ہے, اب جانتے ہو فیجیء ملک الموت, بات سمجھ میں آ رہی ہے, ملک الموت اس کے پاس آتے ہیں اور اکیلے نہیں آتے ہیں, ومعہ 500 من الملائکہ, 500 فرشتے, 500 فرشتے ملک الموت کے ساتھ ہوتے ہیں. 500 فرشتے. سبحان اللہ بلند آواز سے کہو, اور بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. ہاتھ اٹھا کر بولو عشق محبت عشق محبت, اعلی حضرت اعلی حضرت, عشق محبت عشق محبت, بستی بستی قریہ قریہ. شریعت ماشاء اللہ سبحان اللہ. دیکھیے اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اگر اجازت ہو تو اسی کو پورا کر بولے آپ ارشاد فرمائیں, اس کو پورا کر لو بنا تکلف, اور اس کے بعد اپنی جگہ لے, ٹھیک ہے.
اس کو پورا کر کے اور میں اپنی سائیڈ لے لیتا ہوں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. پرہیزگار کا ویڈیو کوئی بنانے میں صبح کوئی فون آنے لگتے ہیں ہمارے پاس کہ مفتی شکیل بڑے کہاں تقریر ہو رہی تھی. بھائی کیا پوچھو, پوری تصویر جاتی ہے, وہ تو جاتی ہے کہ نہیں اسٹیج کی, چپکے سے ہاتھ میں بنا لیتا ہے, چاروں طرف گھما لیتا ہے, جیب میں رکھ. ایسے کچھ لوگوں نے تاج الشریعہ کی تصویر بنا کر بھی ڈالی, پھر کہتے ہیں کہ لو تاج الشریعہ بھی تو آ گئے, جبکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے بیزاری کا اظہار کر دیا ہے. اعلیٰ حضرت کا پورا رسالہ سنا دوں گا, فتح القدیر والا, حرمت تصویر پر وہ مطالعہ کر کے دیکھو. لیکن یہ ہے کہ ہماری قوم کے سمجھ میں نہیں آتا. آڈیو میں تقریر کرو اور آڈیو میں سیو کرو اور سنو بھی اور سنواؤ بھی, بس. دیکھیے پرہیزگاری یہی ہے کہ تصویر نہ کھینچاؤ. ارے یہی تو ہے تقویٰ اور پرہیزگاری. کیا اس کا نام ہے لمبے چوڑے چوکتا مقتا ہو کر آگے پردے کے سامنے؟ اس کا نام نہیں ہے پرہیزگاری. پرہیزگاری اس کا حدیث پاک کا کیا ہوگا؟ اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون. اس کا جواب کوئی نہیں دیتا. مسلم شریف کی حدیث ہے اشد الناس, بیچ میں بات آ گئی, لوگوں میں سب سے زیادہ سخت قیامت کے دن اگر عذاب ہوگا تو المصورون. مصورون کہتے ہیں تصویر کھینچنے والے, بنانے والے, ان کو ہوگا. اس حدیث پاک کا کوئی جواب دے دے اور اس کے بعد پھر وہ جو چاہے جتنی تصویر کھینچا لے, باقی تعویلیں کتنی بھی کر لے. وہ کل ملا کے حدیثیں بھری ہوئی ہیں کہ تصویر کشی کرنے والے کی کیا مطلب یہ ہے کہ حالت ہوگی, وہ وہی سمجھے گا. اب پرہیزگاری اختیار کرو گے تو 500 فرشتے آتے ہیں, اور 500 فرشتوں میں سے ہر ایک کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جناب علی حنوت من الجنہ, جنت کی حنوت نامی خوشبو ہوا کرتی ہے. وَكَفَنٌ مِّنْ أَكْفَانِ الْجَنَّةِ, اور جنتی کفن ہوا کرتا ہے. آپ تو بعد میں مارکیٹ میں کفن لینے کے لیے جاؤ گے, جنت کے فرشتے ہم اس کے لیے کفن لایا کرتے ہیں. سبحان اللہ. ہم ملک الموت اس پرہیزگار کے پاس بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں یا ایتھا الروح الطیبہ, اے پاکیزہ روح, اخرجی الی ربکی, اپنے رب کی بارگاہ میں چلی جا, اس لیے کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور روح جسم کو مبارکباد پیش کرتی ہے, ہنی اللہ کا تجھے مبارک ہو. جسم بھی کہتا ہے تجھے بھی مبارک ہو, لیکن کہتا ہے روح, جسم پوچھتا ہے آخرکار مبارکبادی کی وجہ کیا ہے, تو روح کہتی ہے ارے تجھے پتہ نہیں ہے, کھیلم میں جب بھی جلسہ سجا کرتا تھا تیرے قدم وہاں جایا کرتے تھے. سبحان اللہ. تجھے پتہ نہیں ہے جب بھی مدرسے کی مدد کا معاملہ آتا تھا تو تیرا دل کہہ دیا کرتا تھا کہ جاؤ مدرسے کی معاونت کرو, یہ علماء کرام کے ہاتھ چومو, اپنے پڑوسیوں کی مدد کرو. روح کہے گی ارے تجھ کو معلوم ہونا چاہیے, تیرے پیر چلے تو مسجد کی طرف چلے, تیرا دل چلا تو تسبیح کی طرف چلا, تیری آنکھ چلی تو تلاوت قرآن کے دیدار کی طرف چلی, اور تیری زبان چلی تو سبحان اللہ الحمدللہ کے لیے چلی. کبھی تیری زبان صلاۃ و سلام کے لیے کھلی تھی. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, شہر یار ارم تاج تار حرم نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. اور کبھی تو یوں پڑھا کرتا تھا کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود, جانو دل اصفیاء تم پہ کروڑوں درود, آب و گل انبیاء تم پہ کروڑوں درود, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. ذات ہوئی انتخاب, وصف ہوئے لاجواب, نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تیری زبان ایسے چلتی تھی. اللہ اکبر. اب جب دفنانے کے لیے اس کو جائیں گے, دفن کر دیا جائے گا اور جنازہ گھر سے نکالا جائے گا تو اپنے تو نظر آتے ہی ہیں. میں نے حدیث میں یہ بھی پڑھا 70,000 من الملائکہ, 70,000 فرشتے بھی اس کے جنازے میں ہوتے ہیں. سبحان اللہ. بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. 70,000 فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں, استغفار کے ساتھ اس کو دبا یعنی قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالی عذاب کی گردن بھیجتا ہے. جناب
جناب عالی دیکھو وہ عذاب کی گردن سامنے سے آتی ہے، جیسے ہی سامنے سے آتی ہے تو قرآن آ جاتا ہے اور کہتا ہے وراءک وراءک وراءک، اے عذاب کی گردن پیچھے چلی جا۔ اور جب وہ گردن پیچھے چلی جاتی ہے وہ عذاب کی گردن سامنے سے نہیں بلکہ بائیں طرف سے آتی ہے۔ حدیث پہ فرمایا گیا بائیں طرف سے جب آتی ہے تو جاء ذکر اللہ، اللہ کا ذکر آ جاتا ہے۔ میں کہنا یہ چاہوں گا اگر قرآن پڑھا ہوگا تو سفارش کرے گا، اگر نماز پڑھی ہوگی تو سفارش کرے گی، اگر ذکر خدا کیا ہوگا تو سفارش کرے گا، یہاں بھی کامیاب ہو اور وہاں بھی کامیاب ہوتے نظر آؤ گی۔ اس کے برخلاف میں ایک دو منٹ کی بات اور کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے یہ بھی پڑھا ہے اگر گناہگار کی بدعقیدہ کی روح نکلتی ہے، ذرا یہ پوائنٹ غور سے سننا، اور بالکل لرزہ میرے جسم کا رونگٹا کھڑا ہو گیا تھا میں نے جب یہ سند پڑھی تھی۔ واخرج ابو یعلا فی مسندہ عن طریق ان یزید الرقاشی عن انس عن النبی یقول اللہ تبارک و تعالی لملک الموت انطلق الی عدوی انطلق الی عدوی، پوری حدیث ہے، بڑی لمبی حدیث ہے یہ بھی۔ ایک جگہ تو مطلب کچھ لوگوں نے یہ کہا یار مفتی شکیل کو مت بلانا، بڑی عربی پڑھتے ہیں وہ، بات آئی کہ نہیں؟ لیکن سبحان اللہ پھر یہ کہا ترجمہ بھی کر دیتے ہیں، سبحان اللہ، ترجمہ جب آ جاتا ہے تو سمجھ میں آ جاتی ہے بات۔ اب گناہگار کی روح بدعقیدہ کی روح جب نکلے گی تو میں نے جب پڑھا تو دیکھیے کیا ہوا، اللہ اکبر، کتنا سخت معاملہ ہے بدعقیدہ اور بڑے گناہگار کی روح نکلنے کا۔ ملک الموت آئیں گے، 500 فرشتے ہوں گے، اور جو مرنے والے کو ملک الموت کی 12 آنکھیں نظر آتی ہیں، لہو اسنتا عشرۃ اعین کا لفظ ہے، 12 آنکھیں، 500 فرشتے ہوتے ہیں۔ حدیث کا یہ جملہ ہے وَمَعَهُ صَفُودٌ مِّن نَّارٍ، سین فے واو دال، یہ علماء بیٹھے ہیں ڈکشنری اٹھا کر دیکھ لیں، صفود اس کا معنی ہوتا ہے آنکڑا۔ کبھی شامی کباب کھائے ہوں گے، سکتے ہیں کہ نہیں سکتے ہیں؟ لوہے کا آنکڑا کوئی نکلا ہوا ہوتا ہے، نک ہوتی ہے اس کی بنی ہوئی، وہ ہوتا ہے صفود عربی میں، اور یہ لوہے کا آنکڑا نہیں ہوگا 500 فرشتوں کے پاس، من نار، آگ کا آنکڑا ہوگا، اللہ اکبر، آگ کا آنکڑا ہر ایک کے پاس ہوگا۔ فَإِذَا دَخَلَ وَصَلَ إِلَى شَعْرِهِ وَبَطْنِهِ وَإِرْقِهِ وَعَظْمِهِ وَلَحْمِهِ، جب وہ لوہے آگ کا آنکڑا گناہگار کی روح میں جو صلح کلیوں کے ساتھ رہتا تھا، جو بدعقیدوں میں اپنا رشتہ کرتا تھا، جو وہابیوں سے جا کر بڑے خوش خرم کے ساتھ ان کے ٹیبل پہ یعنی سیب وغیرہ کھاتا تھا، سنترے کھاتا تھا، انہیں گلے لگاتا تھا اور قادیانیت کا چرچا کرتا تھا اور کہتا تھا ارے صاحب مسلک اعلی حضرت کیا ہے، 5واں مسلک کہاں سے آ گیا؟ یہ سب وہ معاملات ہیں۔ گناہگار کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، بڑا گناہگار بھی ہے، چھوٹا گناہگار بھی ہے۔ بڑے گناہگار کی روح کا انجام یہ ہوگا فَإِذَا دَخَلَ، جب وہ آگ کا آنکڑا اس کے جسم میں، اس کی بال میں، اس کے کھال میں، اس کی ران میں، اس کی رگوں میں داخل ہوتا ہوا پار چلا جائے گا، کتنی تکلیف ہوگی، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے اپنی تقریر کے دوران جو بھی مجھ سے قصدن یہ سہون سبقت لسانی ہو گئی ہو، میں اپنے علماء کو گواہ بنا کر یعنی توبہ و رجوع لاتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی میری توبہ قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تفصیل کبھی کی جائے گی جب میں اکیلا ہی ہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔